بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد ترتیب کے اعتبار سے 47ویں سورہ ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 38 آیات ہیں۔ اہل ایمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جمع ہوئے، اس کے باوجود اہل مکہ انہیں جینے کا حق دینے کو تیار نہیں تھے۔ ہجرت کے باوجود اہل ایمان کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے کہ واپس اپنے آبائی دین میں چلے جائیں اور اپنی جانیں بچا لیں، یا دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن نے دوسری صورت اختیار کرتے ہوئے پہلے سورہ الحج میں مسلمانوں کو اپنا مسلح دفاع کرنے کی اجازت دی، اس کے بعد سورہ البقرہ میں اس کا حکم دیا۔ مگر ان حالات میں جبکہ مدینہ میں افرادی قوت کم تھی اور چھوٹی سی بستی پر مہاجرین کی آبادکاری کا بہت بڑا بوجھ تھا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی جس میں اہل ایمان کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا۔ آغاز میں ہی بتایا کہ دو گروہوں میں مقابلہ ہے۔ مخالف گروہ نے اہل ایمان کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی مدد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو ابتدائی جنگی ہدایات دیں، انہیں مدد کا یقین دلایا اور انہیں مثبت نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جب مقابلہ ہو تو ڈٹ جانا، اور جب کفر کی قوت ٹوٹ جائے تو گرفتاریاں شروع کر دینا۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں ہدایات دیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ گویا اس سارے بیانیہ میں اہل ایمان کو فتح و نصرت کی نوید سنا دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ کفار دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر وہ کامیابی کی ایک منزل حاصل کر چکے ہیں تو یہ درست نہیں، بلکہ اس طرح انہوں نے اپنی تباہی کو دعوت دی ہے۔ اس کے بعد منافقین کو خطاب کیا جو بظاہر ایمان کے بلند بانگ دعوے کرتے تھے، لیکن جو ہی جان قربان کرنے کا مطالبہ سامنے آیا تو اپنے آپ کو جنگ سے بچانے کے لیے کفار سے ساز باز کرنے لگے۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ دین کے معاملے میں منافقین کا کوئی کردار اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پا سکتا۔ یہاں ایک واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ۔ جو کوئی حق کے مقابلے میں اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور اس کے ایمان کا دعویٰ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے جائے کہ اس کی نماز، روزے اور دیگر عبادات۔ منافقین کے تذکرے میں اس سورہ میں ایک اور اہم حکم ہے جس پیمانے پر اسلامی تاریخ کے حکمرانوں کو پرکھا جا سکتا ہے۔ ارشاد ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کیا تم سے اس کے سوا کوئی اور توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اگر تم برسر اقتدار آ جاؤ تو زمین میں پھر سے فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا بہرا بنا دیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے۔ ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی مزید حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں کہا گیا کہ وہ اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے ہمت نہ ہاریں اور دشمنوں کے سامنے صلح کی پیشکش کر کے کمزوری کا اظہار نہ کریں، مبادا وہ زیادہ حوصلہ مند ہو جائیں۔ جنگیں مادی وسائل کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، اس لیے آخر میں انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی۔ اگرچہ مسلمانوں کی مالی حالت بہت پتلی تھی، کچھ مہاجر تھے اور کچھ مہاجرین کے معاونین و انصار تھے، لیکن یہ بتایا کہ مادی وسائل مہیا کیے بغیر جنگ لڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔